مال خرچ کرنے لگو گے نا، ان الشیطان یعدکم الفقر، بے شک تمہیں شیطان، قرآن کے الفاظ ہے، ان الشیطان، بے شک شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا۔ اسپیئر پارٹس موٹر سائیکلوں کے تھوڑے سے رکھے، نہیں بھائی، آپ کے ذمے کیا ہے کہ آپ سال میں ایک دن حساب کا رکھو گے، جس دن آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی دکان کے سارے آئٹم گننے ہیں، اپنی دکان کے سارے آئٹم گننے ہوں گے۔ آپ کی دکان مثال کے طور پر کرانہ سٹور ہے، آپ نے ایک دن دکان بند کرنی ہے سال میں، اس دن آپ نے کیا کرنا ہے، سارا مال گننا ہے۔ قابل استعمال چیزوں پر کوئی زکات نہیں ہے، صرف قابل استعمال سونے پہ زکات ہے، سونا چاہے پہن کے رکھو یا الماری میں رکھو، اس پہ دینی پڑے گی، وگرنہ یعنی کہ ضرورت کی چیزیں جو آپ کے استعمال میں آتی ہیں، چاہے آپ کے استعمال میں 4 گاڑی ہیں، سبھی کے الفاظ ہیں، اگر تمہیں رمضان کے ایک روزے کی قدر پتہ لگ جائے تو تم دل میں تمنا کرو گے کاش کے سارا سال 365 دن ہی رمضان ہو جائے، کیونکہ رب تمہیں ایک ایک روزے پر وہ کچھ دے گا۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي۔ اللہ دیتا زیادہ ہے، مانگتا تھوڑا ہے، وہ بھی سال میں ایک بار، زکوٰۃ سال میں ایک بار، لاکھ میں 2,500۔ کس کس پر فرض ہے؟ جس آدمی کے پاس سونا ہو یا چاندی یا پیسہ، مال تجارت، یہ 4 چیزیں جمع کریں۔ 4 چیزیں جب آپ جمع کریں گے نا جی، تو سونے کی قیمت دیکھیں گے کتنی ہے اس دن، جتنا آپ کے پاس سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے تو اس کی بھی قیمت لگائیں گے، پیسہ جو ہے جیب میں ہے، جو بینک میں ہے، الماری میں ہے، یہ کسی سے لینا ہے، یہ سب کو جمع کریں گے، لکھیں گے۔ وہ لکھنے کے بعد اللہ کی شان، اگر آپ کی دکان ہے کسی بھی چیز کی، آپ یہ مال تجارت کہلائے گا۔ اب دیکھو ہمارے عرف میں تجارت بہت ہے، جس روڈ پہ نکلو دکانیں، اب یہاں مکیدہ روڈ سے سٹارٹ ہو جائیں، چوک کمارا تک جائیں تو آپ کو سینکڑوں دکانیں مل جائیں گی مختلف چیزوں کی، موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس، اور مثال کے طور پر جانوروں کی خوراک، کھل منڈا وغیرہ۔ ایک بات کرو نا جی، جنرل سٹور، کرانہ سٹور، میڈیکل سٹور، سریا سیمنٹ بجری کی دکانیں، ہر جو بھی دکاندار ہے نا، اس کی دکان میں جو مال پڑا ہے وہ مال تجارت کہلائے گا، مال تجارت کہلائے گا۔ اس کا حساب لگانا، پہلے آپ نے کھانا بنانا، اس میں لکھنا سونا، چاندی، مال تجارت اور پیسہ، یہ لکھ دیں۔ اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے تو کراس کر دو، چاندی نہیں ہے تو کراس کر دو، پیسہ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہی ہے۔ اور اگر آپ دکاندار نہیں ہیں، آپ کا کوئی بھی تجارت کا کام نہیں ہے، تو مال تجارت والے خانے پہ بھی کراس کر دو، اگر آپ تنخواہ دار آدمی ہیں۔ ٹھیک، پہلے میں اس پہ گھر کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف تنخواہ دار آدمی ہے، وہ دیکھے گا میرے پاس سیونگ کتنی ہے، میرے پاس میں نے پیسے بچا بچا کے کتنے اکٹھے کیے۔ اگر وہ آپ کی رقم اتنی ہے جتنی رقم سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو آپ کے ذمہ زکات ہے۔ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ زکات ہے، وہ آپ کو سال میں ہر حال میں دینی ہوگی، سال میں ایک بار۔ کب فرض ہوتی ہے یہ بات پہلے سب سے پہلے ذہن میں بٹھائیں۔ زکات تب فرض ہوتی ہے جب آدمی صاحب نصاب بن جائے، یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس آ جائے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اتنا پیسہ اس کا ذاتی اس کے پاس، اس کو کبھی بھی حاصل ہو جائے نا پیسہ، جس بھی حاصل ہوا، مثال کے طور پر اس کو پیسہ حاصل ہوا یکم رمضان کو، اتنا پیسہ مل گیا جس سے یہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اب نہیں زکات دے گا۔ 1 سال کے بعد جب اگلے سال کا یکم رمضان آئے گا، اب اس کے پاس دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اب کتنا پیسہ ہے۔ اگر اتنا پیسہ اس کے پاس بنتا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اب اس کے ذمہ زکات واجب ہوگی سال کے گزرنے کے بعد۔ حولان حول کہتے ہیں، سال کے گزرنے کے بعد، پیسہ آتے ہی زکات نہیں آپ کے ذمہ۔ اب وہ صاحب نصاب عموماً آدمی کب بنتا ہے؟ باپ فوت ہو گیا، وراثت میں مال مل گیا، پہلے اس کے پاس اس کی ملکیت میں چیز نہیں تھی، اس کی ابا کی ملکیت میں چیز تھی، یا بعض دفعہ آدمی ٹرک کاروبار میں ان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پروفٹ اچھا دے دیا، اور پروفٹ پہنچتے پہنچتے یہاں تک پروفٹ پہنچ گیا کہ اب یہ 52.5 تولہ چاندی اپنے پیسوں سے خرید سکتا ہے، اب یہ آج کیا بن گیا؟ صاحب نصاب بن گیا۔ اب یہ تاریخ لکھے گا، جو ابھی صاحب نصاب نہیں ہے وہ اس چیز کو نوٹ رکھنا، جو ابھی بچے ہیں، کم عمر ہیں، نوجوان ہیں، تو جس دن وہ بالغ ہونے کے بعد جب وہ صاحب نصاب بنیں گے نا، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنا مال، اپنا وہ تاریخ لکھیں گے
تاریخ لکھ لیں گے، اگلے سال جب وہ دن آئے گا تو وہ اس دن اپنا حساب لگائیں گے، کیونکہ ایک سال اس کے مال پہ گزر گیا. اب اگلے سال جب جتنا مال اس کا ہوگا نا تو اس کی یہ کیا دیں گے زکات. حساب اب سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کہ دوبارہ اس کو سمجھانے کے لیے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اب آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ آ گیا جس سے آپ 5.25 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، ایک سال آپ نے وہ مال اپنے استعمال میں رکھا. اگلے سال جب وہی تاریخ آئے گی، میں نے مثال دی ہے یکم رمضان کی، اگلے سال جب یکم رمضان آئے گا تو آپ اپنے مال کا حساب کیسے لگائیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کھانے بنائیں گے ایک کاغذ پر. سونا ہے تو اس کی قیمت لی، تو چاندی ہے تو اس کی اسی دن سنار سے فون کر کے پوچھنا ہے کہ میرے پاس اتنی مقدار میں سونا ہے، اس کا آج کا ریٹ کیا ہے، اتنی چاندی ہے اس کا آج کا ریٹ کیا ہے، اس دن کا ریٹ لگے گا. اگر وہ ہے تو اس کی قیمت خانے میں لکھ دیں گے، اگر نہیں ہے تو کراس کر دیں گے. میں پہلے بات کر رہا تھا تنخواہ دار آدمی جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی. اگر تنخواہ دار ہے لیکن سونا ہے بیگم کے پاس تو اب یہ زکات دے گا اس کی. اگر بیگم نہیں دے سکتی تو یہ دے گا، یہ بیگم کو گفٹ کرے، ہدیہ دے، تاکہ بیگم زکات ادا کر کے دوزخ سے بچے، قبر کے عذاب سے بچے، کیونکہ اس کی بیوی ہے، دن رات اس کی خدمت کرتی ہے. تو اس کے ذمہ فریضہ ہے، جو بیوی اس کے اتنے کام آتی ہے، یہ اپنی بیوی کو دوزخ کی آگ سے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تاکید فرمایا کرتے تھے. جو جب بھی عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عورت نے کنگن پہنتے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا سوال کرتے ہیں؟ تم نے ان کی زکات دی؟ فوراً سوال کرتا. ٹھیک ہے نا جی؟ اسپیشل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاکید کرتے تھے کہ جو تم نے گولڈ پہنا، سونا پہنا ہوا ہے، اس کی زکات تمہیں دینی ہوگی. بیوی کے پاس اگر سیونگ ہے تو اس میں سے دے گی، اگر بیوی کے پاس نہیں ہے تو شوہر اس کو دے گا. اب اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو اس سے یعنی کہ سرخرو کرے، زکات کی ادائیگی اس کی بیوی کی طرف سے ادا ہو جائے. یہ بات دے گا. اچھا اب میں آتا ہوں تنخواہ دار. ہم اکثر یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ملازم پیشہ لوگ ہیں، خاص فیکٹری کے لوگ. تو اب یہ اپنا جو حساب بنائیں گے نا، بس گھر میں سونا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کراس، چاندی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کراس. اب یہ دیکھیں گے میرے پاس بینک میں کتنا ہے، میں نے الماری میں سیف کتنا رکھا ہوا ہے، میں نے لوگوں سے کتنا لینا ہے، یہ سارے کو جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد جو قرض دینا ہے نا، قرض، اس قرض کو یہاں سے بیچ میں سے مائنس کر لیں گے. مثال کے طور پر آپ کے ٹوٹل اثاثے جمع ہوئے 10 لاکھ، آپ نے لوگوں کا کتنا دینا ہے؟ 6 لاکھ. تو آپ سے شریعت ان 6 لاکھ کی زکات نہیں مانگے گی، اگرچہ آپ نے بھی دیے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کی رقم سے نکال دیے جائیں گے. 10 لاکھ آپ کی کچھ اثاثے بنے ہیں، 10 لاکھ جو آپ کی رقم جس پر آپ کی ذمہ زکات بنتی ہے وہ کتنی بنی؟ 10 لاکھ. لیکن آپ نے لوگوں کا کتنا دینا ہے؟ 6 لاکھ. 6 لاکھ نکال کے بقایا آپ نے 4 لاکھ کی زکات دینی ہے. اچھا یہ تو ہوگی بات اس کی. کون سے؟ تنخواہ دار آدمی کی. اسی تنخواہ دار آدمی نے کوئی پراپرٹی پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے کہ بھی اچھی قیمت لگے گی تو میں بیچ دوں گا. اس کے لیے یہ بھی اب شامل ہے، یہ بھی مال تجارت بنے گا. کیا بنے گا؟ مال تجارت بنے گا. یہ پلاٹ اس نے جو خرید کے رکھا ہوا ہے، کل کو اچھی قیمت پہ بیچ دوں گا، یہ مال تجارت ہے. اللہ اس کی قیمت بھی تو بڑھا رہا ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں سے زکات بھی نکال. تو یہ اس دن اس پراپرٹی ڈیلر کو بلا کے اس پلاٹ کی قیمت بھی لگوائی جائے گی. اگر اسی طرح دکانیں خرید کے رکھی ہیں یا کوئی ایکسٹرا مکان پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے تو اس پہ بھی زکات دینی پڑے گی. اگر ایک مکان آپ نے خرید کے رکھا اپنے بچوں کے لیے، ہمارے کل بچوں کے کام آئے گا، اس کا آپ نے رینٹ بھی آپ لے رہے ہیں، اگر اس کا رینٹ گھر میں خرچ ہو جاتا ہے کوئی زکات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ مکان آپ نے اس لیے رکھا کہ اچھی قیمت پہ بیچ دوں گا تو اس مکان کی قیمت بھی لگوائی جائے گی، اس مکان کی قیمت بھی لگوائی جائے گی. ذہن میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ جو چیز آپ نے اس لیے لے کے رکھی ہوئی ہے کل کو قیمت بڑھے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو وہ کیا بنے گا؟ مال تجارت. تو اس پر اس کی قیمت اس دن جس دن آپ کا زکات کا دن ہے اس دن آپ کو اس کی قیمت لگا کر اس کی زکات دینی ہوگی. یہ جو میں نے پہلے میں آپ کو بتایا تھا. نہیں دیں گے تو سزا بہت سخت ہے جس کی ہم برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے. دل بڑا کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. میں نے کہا تھا نا مال خرچ کرنے کے لیے بہت بڑا ایمانی لیول چاہیے ہوگا. اتنے سے ایمان پہ آپ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، راتوں کی نفلی عبادت شب قدر میں بھی آپ جاگ لیں گے. لیکن مال خرچ کرنے کے لیے آپ کو ایمان زیادہ لیول ایمان کا چاہیے. تو اس لیے آپ نے بڑا دل کرنا ہے. شیطان آپ کو قرآن میں آتا ہے ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. شیطان کہے گا تو سارے خرچ دیتے تھے گھر کا کم ہے. اب ذرا اس آیت کو ذرا سمجھ لیں. اللہ نے خرچ کرنے کے بارے میں بڑا مطلب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم مال خرچ کرنے لگو گے نا، ان الشیطان یعدکم الفقر، یعدکم الفقر، بے شک تمہیں شیطان، قرآن کے الفاظ ہے ان الشیطان، بے شک شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. لیکن ہم نے شیطان کے ڈرانے سے ڈرنا
شیطان کیا کرے گا؟ سامنے تھوڑی آئے گا، وہ دل میں خیال بس بسے ڈالے گا، یار تو جرا خرچ کر دیتا ہے، تو بھائی ابھی تو بہت سے تو نے کام کرنے تھے، تو نے تو اچھی گاڑی خریدنی تھی، تو نے تو بچوں کی شادی کرنی تھی، لے بھائی تو خرچ کر دے گا تو پھر یہ کام باقی کیسے کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں شیطان ڈرا رہا ہے، شیطان سے ڈرنا نہیں ہے، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، تم نے میری راہ میں خوش دلی سے مال خرچ کرنا ہے، رب تمہیں زیادہ دے گا، لوٹائے گا بس۔ یہ دل بڑا، اور رب بڑا غیور ہے، میں نے کہا تھا کسی کا حق نہیں رہتا، زکات تھوڑی سی مانگتا ہے پھر واپس بڑھا دیتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو شاید 2-3 جمعے پہلے بھی پچھلے یعنی کہ سالوں میں عرض کی تھی، ہمارے قریبی عزیز قریبی رشتہ، تو ان کو میں نے کہا تھا پوری زکات مال کا حساب لگا کر پوری نکالیں، تو انہوں نے پابندی سے پوری نکالنی شروع کی۔ چند سال پہلے ان کے ذمہ زکات بنی تھی 1 لاکھ روپے صرف۔ وہ پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کی تھی نا کہ مجھ سے اسٹامپ لگوا لو، مجھ سے میٹھا لگوا لو، سائن کروا لو، اگر مال زکات دینے سے تمہارا مال خرچ کم ہو جائے تو تم میرے خلاف کیس کر دینا۔ وہ انہوں نے ظالموں نے یوٹیوب پہ بھی ڈال دیا، مگر تم صحیح میرے خلاف پرچہ کرواؤ۔ وہی کلپ میں نے آج دیکھا، مگر یہ مجھے منوائے اور مجھے ہنسی سی روانی تھی، لیکن یقین پورا تھا کہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا، کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ تم اس پوزیشن میں کبھی بھی نہیں آؤ گے۔ تم زکات خرچ کرو، تمہارا مال کم ہو جائے، تم FIR کٹواؤ، یہ پوزیشن کبھی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ زکات دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا وہ جو ہمارے عزیز تھے نا، انہوں نے چند سال پہلے حساب پورا بنا کے زکات نکالی تو 1 لاکھ، 2 سال پہلے جب زکات نکالی تو 16 لاکھ۔ کتنا مال بڑھا ہے؟ پورا حساب بنایا تھا کہ ان کے ذمہ زکات کتنی تھی، 1 لاکھ روپے زکات بنتی تھی جو انہوں نے نکالی، میں اس کا گواہ ہوں۔ تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ زکات پوری خوش دلی سے دے تو مال وہی آدمی ہے۔ مجھے حساب اپنا کھاتا کھول کے دکھایا کہ مولوی صاحب اللہ کے فضل سے اس سال 16 لاکھ زکات نکالی ہے، چند سال پہلے لاکھ نکالی تھی۔ اب سمجھ میں آئی میری بات عزیز دوستو کہ زکات دینے سے مال اس کا کتنا بڑھ گیا؟ چند سالوں میں لاکھ سے 16 لاکھ زکات بڑھ گئی، اللہ کے فضل سے اور بھی بڑھ رہا ہے، اور بھی اس سال میں پھر پوچھوں گا انشاءاللہ اور بڑا وہ ملے گا۔ تو میں آپ کو یہ بڑا دل کر کے کہہ رہا ہوں کہ خرچ کرو، انشاءاللہ مال تمہارا خدا بڑھائے گا۔ ایک تو بات یہ ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دوسرا میں آتا ہوں، یہ جو دکاندار حضرات ہیں نا جی، تاجر حضرات، اس میں کیا کرے گا؟ ایک کرانہ سٹور والا ہے، میڈیکل سٹور والا ہے، کسی بھی سبزی فروش بھی ہے نا، وہ بھی اپنی سبزی فروش بڑے تگڑے ہیں، ہم ایسے نہ سمجھا کریں گے ہمارے سے یہ جتنا ہم مہینے میں کماتے ہیں نا، اتنا 2 دن میں کما لیتے ہیں شہر کے بچے، لگتا بظاہر ایسا ہی ہے بھائی، اچھی خاصی بچت ہے، اچھا خاص، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے، تجارت میں برکت دو، اللہ تعالیٰ اور دے، ہماری تو دعائیں ہیں جی۔ میں بات کر رہا ہوں بظاہر دیکھنے میں تو یوں ہی لگتا ہے، لیکن وہ تنخواہ دار سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، تنخواہ دار سے، کیونکہ تجارت میں یعنی کہ برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ دیکھو ایک میں آپ کو بتاؤں، 9 حصے رزق آتا ہے، 9 حصے 10 حصے کرو نا، رزق کے 10 حصے کرو، 1 حصہ رزق تنخواہوں میں ہے اور 10 حصے رزق کس میں ہے؟ تجارت میں ہے، سمجھ نا جی؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ایک ہے فیکٹری کا مالک، ایک ہے فیکٹری کے ملازمین، سارے ملازم مل کے اتنی تنخواہ نہیں لیتے جتنا مالک سال میں کلہ بچا لیتا ہے، کیا ہے نا جی؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ تجارت، ہم کیا سارے ملازم، سمجھ میری بات آپ کو؟ ملازم سارے رل کے بھی اتنی تنخواہ نہیں لیتے جتنا سال میں مالک کلہ، وہ کیا ہے؟ تاجر ہے، وہ کیا ہے؟ تاجر ہے، وہ کھاد بیچ رہا ہے، سمجھ میں آئی میری دوستوں بات؟ اسی طرح میں آپ کو بتایا۔ اچھا، اب تاجر جو بھی ہے نا، وہ اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھے میری تو چھوٹی سی دکان ہے، کرانہ سٹور ہے، میرا تو چھوٹا سا یہ دکان نہیں، اسپیئر پارٹس موٹر سائیکلوں کے تھوڑے سے رکھے، نہیں بھائی، آپ کے ذمہ کیا ہے کہ آپ سال میں 1 دن حساب کا رکھو گے، جس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی دکان کے سارے آئٹم گننے، اپنی دکان کے سارے آئٹم گننے ہوں گے۔ آپ کی دکان مثال کے طور پر کرانہ سٹور ہے، آپ نے 1 دن دکان بند کرنی ہے سال میں، اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ سارا مال گننا ہے، سارا مال۔ آج کل تو کمپیوٹرائز دور ہو گیا، سارا پتہ ہے کہ اتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، اور آسان ہو گیا، گننے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو سارا آسان ہو گیا نا، تو آپ کو سارا پتا ہے کہ جی بیک اپ میں کتنا مال پڑا ہے۔ آپ کی شوز کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی آپ کی دکان ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ سال میں 1 دن حساب لگاؤ گے، میری دکان میں مال کتنا ہے، گودام میں مال کتنا ہے، اور لوگوں سے میں نے ریکوری کتنی لینی ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ جمع کریں گے۔ اس میں آپ نے گھر کے پیسے بھی جمع کرنے، جیب والے بھی، الماری والے بھی، بینک والے بھی، لوگوں سے لینے، وہ سارے جمع کریں گے، جمع کر کے جتنا قرضہ دینا ہے اس میں سے نکال کے بقایا کی کیا دیں گے؟ آپ زکات دیں۔ آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہو کے جائیں گے، عزت سے جائیں گے انشاءاللہ، اس میں سے برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال میں کیا دے گا جی؟ برکت دے گا، اللہ آپ کا وہ مال بڑھائے گا۔ اللہ، اچھا مزے کی بات کیا ہے، زکات کیا ہوتی ہے؟ مال کا میل ہوتا ہے۔ دیکھو آپ کو پتا ہے نا زکات مسجد میں کیوں نہیں لگتی؟ زکات مال کا میل ہوتا ہے، کپڑا میلا ہو گیا، کپڑے دھو تو میل
نکل کے یعنی کپڑا ہو جاتا ہے صاف ستھرا پاک ہو جاتا ہے. اس طرح جس مال کی زکات دے دی جاتی ہے وہ مال کیا ہو جاتا ہے پاک. اگر آپ نے زکات نہیں دی وہ آپ کا مال کیا ہو گیا حرام. تو آپ اس میں کیونکہ اس میں آمیزش ہوگی تو وہ آپ غلط کھا رہے ہو. آپ وہ لقمہ اپنا محنت مزدوری کا مال بھی اگر آپ نے زکات نہیں دی تو وہ آپ حرام کا لقمہ اپنے منہ میں اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہو. تو میرے عزیز دوستوں خود دیکھو تو اس کی پھر کیا نوستیں ہوں گی, آٹومیٹکلی وہ نوستیں لائے گا. اس لیے لکھا ہے کہ زکات مسجد میں کیوں نہیں لگتی کہ اللہ اپنے پاک گھر میں میل کو قبول نہیں کرتا. سمجھ میں آ گئی میرے عزیز دوستوں. اس لیے کہا کہ زکات مسجد میں جو مال دینا ہے وہ زکات نکال کے مال پاک کرنے پاک مال میں سے مسجد میں مال لگانا ہے خدا کے پاک کرنے. اس لیے مسجد میں زکات قبول نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. زکات دینا ہے کہ جس مستحق کو, ایسے مستحق کو آپ نے زکات دینی ہے. مستحق کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں سال بھر کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے. سمجھ میرے دوست, جس کے پاس اتنے پیسے بھی ایکسٹرا یا مال ایکسٹرا فالتو مال ایسا نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے, ایسا آدمی یہ زکات کا کیا ہے مستحق ہے. اگر ایسا آدمی ہے لیکن وہ سید ہاشمی ہے تو اس کو پھر بھی نہیں لگے گی, اس کو پھر بھی زکات اس کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی, کیونکہ سید آل رسول کو زکات نہیں لگتی. کیوں؟ زکات مال کا میل ہے. تو جیسے خدا کے گھر میں نہیں لگے گی تو نبی کے خاندان کو بھی نہیں لگے گی. ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں. آپ کیا دے سکتے ہیں؟ پاکیزہ مال میں سے ہدیہ دے سکتے ہیں, زکات نہیں دے سکتے. سمجھ میں آئی نا میرے دوستوں بات؟ تو وقت پورا ہو گیا, اگلا جمعہ بس اس پر میں بات کو آپ سمیٹوں گا. اس کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا, میں یہیں پہ ہوں جس بھائی کو جو زکات کے بارے میں مسائل پوچھنے ہوں. میں نے ابھی آپ کو بتایا جس کے پاس پلاٹ پڑے ہیں, دکانیں پڑی ہیں, یہ چیزیں, یا کسی کے ایک میں بیچ میں ایک مثال دے دوں, زرعی آلات ہے. کوئی کسان ہے, اس کے گھر میں ٹریکٹر پڑا ہے, اس کے پاس زرعی آلات پڑے ہیں, یا اسی طرح کسی کی بسیں ہیں, ٹرک چلتے ہیں, ڈالے چلتے ہیں, تو ان پہ زکات نہیں ہے اگر وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھے, صرف ان کی آمدن استعمال. بسیں چلتی ہیں ان کا بس آپ ان کی آمدن کھاتے ہو, ٹرک چلتے ہیں ان کی آمدن, ٹرالے ہیں آپ کے, اگر وہ ٹرالے 2-2, 4-4 کروڑ کے بھی ہیں تو آپ ان کی زکات نہیں دو گے. گھر کے اندر آپ کے گھر میں 5 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں, کوئی زکات. گھر کا فرنیچر آپ کا چاہے کتنے ہی مہنگا ہو, کوئی زکات نہیں ہے. مہنگے کپڑے, مہنگی گھڑی, مہنگے جوتے, قابل استعمال چیزوں پر کوئی زکات نہیں ہے. صرف قابل استعمال سونے پہ زکات ہے. سونا چاہے پہن کے رکھو یا الماری میں رکھو, اس پہ دینی پڑے گی. وگرنہ یعنی کہ ضرورت کی چیزیں جو آپ کے استعمال میں آتی ہیں, چاہے آپ کے استعمال میں 4 گاڑی ہیں, چاہے آپ کے استعمال میں کوئی جتنے اسکوٹر ہیں, کچھ بھی ہے نا, آپ پر زکات نہیں آئے گی. جیسے میں ایک سمپل مثال دے کے بات کو سمیٹوں, کھاد فیکٹری ہے نا, یہ ساری فیکٹری, یہ مشینری, اربوں روپے کا پلاٹ ہے, اربوں سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا ہوگا ایک بار نا جی, تو اس پر کوئی زکات نہیں ہے. اس پر زکات نہیں ہے. مالک کے ذمے اس کی جو کھاد بن کے نکل رہی ہے نا, کھاد بن کے نکل رہی ہے, وہ سیل ہو رہی ہے مثال کے طور پر نا جی, اس پر کیا آئے گی زکات. خام مال پہ بھی آئے گی اور تیار مال پہ بھی. سمجھ رہے میرے دوستوں, دونوں چیزیں ذہن میں رکھ لینا. تو اس سے آپ کو میں بتا دیا, آپ کا گھر کتنا ہی مہنگا ہے اس پر زکات نہیں ہے, اور آپ نے کوٹھیاں خرید کے رکھی اپنے بچوں کے لیے, بیچنی نہیں ہے, تو ان پر آپ کے ذمہ زکات نہیں ہے. آپ نے پلاٹ خرید کے رکھا اپنے بچوں کے لیے, سمجھ جی, بیچنے کی نیت نہیں ہے, اس پر زکات نہیں ہے. ذہن رکھیں نا دوستوں. اگر آپ نے پروفٹ کے لیے رکھا کہ یہ چیز آج خریدوں گا, کل پروفٹ ملا تو بیچوں گا, تو اس پر کیا بنے گی زکات آپ کے ذمہ بنے گی. تو اس پر میں پہلے کہہ چکا ہوں, خوش دلی سے پوری زکات ادا کر دینا. دن یاد ہے تو ٹھیک ہے, اگر دن یاد نہیں ہے تو ایک دن مقرر کر لیں, اسلامی مہینوں کا, انگریزی مہینوں کا نہیں. رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, کوئی بھی مہینہ آپ اس کی تاریخ مقرر کر لیں, اندازے سے حساب لگا کے جس میں آپ آسانی سے دے سکتے ہیں. تو وہ آپ کی ایک تاریخ جو مقرر کریں گے آپ کی لائف ٹائم چلے گی. اگر آپ نے 5واں روزہ زکات کا مقرر کر لیا تو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہر سال جب آپ کی زندگی میں 5واں روزہ آئے گا, آپ کو اپنے مال کا حساب لگانا پڑے گا. آپ اس دن مال کا حساب لگاؤ گے. میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں, یہ ساری چیزیں جمع کرو گے. جمع کرنے کے بعد جو قرضہ دینا, اگرچہ نہیں دیا لیکن اس میں سے نفی کر دو گے. اگرچہ دیا نہیں ہے لیکن آپ نے جو قرض دینا ہے اس کو وہاں سے منفی کر دیں گے. بقایا مال کی آپ کہہ دیں گے جی زکات. اگلا جمعہ یہ شعبان کا, ماشاءاللہ اس شعبان کا آخری جمعہ ہے. آج شعبان کا آخری جمعہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوشگوار موسم عطا فرمایا ہے نا جی, بڑا پیارا موسم. اللہ نے جنت کا موسم دیا ماشاءاللہ. اللہ ہمیں رمضان بھی ایسے خوشگوار عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ایک نیت یہ کرنی ہے انشاءاللہ, رمضان کی پہلی تراویح آئے گی, آپ نے تراویح چھوڑنی نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں آغاز رمضان کا اچھا کر دیا تو اختتام بھی اچھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے وہ گناہ معاف کر دے گا جو بڑے سے بڑے گناہ, جو دیکھیں نا جی, جن کی سزا یہ تھی کہ آپ کو ہمیں دوزخ میں ڈالا جاتا, ہم اس میں پتہ نہیں کتنے سال دوزخ میں جلتے. آسان کام نہیں ہے, اس میں وہ سزا بھگت کے پھر ہم واپس آتے. لیکن اللہ رمضان کے پہلے روزے کی برکت سے وہ کیا کر دیتا ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. وہ بڑے سے بڑا جرم ہمارا
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے رمضان کے روزے کی. اس لیے رمضان کی پہلی تراویح سے لے کے کچھ کام یہ کرنا ہے. آج کل جو ہم فراڈ کرتے ہیں اللہ سے ٹھگی لگاتے ہیں. پہلے روزے تراویح میں ساری صفحے فل, اس کے بعد بس آہستہ آہستہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کام نہ کرو. قرآن سننا شروع کیا, سارا سال گانے سنتے ہیں نا, سارا سال واہیات فضول سن سن کے ہمارے کان پیسے آلودہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو رمضان اللہ نے دیا ہے کہ اپنے کانوں کو قرآن سے پاک کرنا. تو انشاءاللہ قرآن پہلی تراویح سے لے کے ختم قرآن تک پورا قرآن پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک پورے روزے انشاءاللہ. بس اس سے پہلے ایک میں یہ جملہ ضرور کہوں گا, روزے رکھ لیں, یہ نہ ہو کہ پھر کل رکھنا چاہیں تو رکھ نہ سکیں, بیماری کی وجہ سے کل پھر رکھ نہ سکیں, پھر آپ فدیے دیتے پھریں گے کہ یار روزے کا جو مزہ ہے نا, اللہ کی قسم خدا کی قسم جو رب ایک روزے پر دیتا ہے نا, اللہ تمہیں دے دینا. حدیث میں آتا ہے, میرے نبی کے الفاظ ہیں, اگر تمہیں رمضان کے ایک روزے کی قدر پتہ لگ جائے تو تم دل میں تمنا کرو گے کاش کے سارا سال 365 دن ہی رمضان ہو جائے, کیونکہ رب تمہیں ایک ایک روزے پر وہ کچھ دے گا. آج جو کہتے ہیں نا جی یار اتنے کی گاڑی لی تھی, آج اتنے کی, لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, آج اتنے کی چیز لی تھی اتنے کی ہو گئی. یہ کچھ بھی نہیں ہے. کل یہ چھوڑ کے تم نے مٹی میں جانا ہے. تمہاری چیزیں لاکھ والی کروڑوں کی بھی ہو جائے نا, لیکن تم نے کل مٹی میں چلے جانا. وہ یہی مٹی کی چیز, دنیا کی چیز دنیا پہ پڑی رہ جائے گی. تم کہو کہ میرے بچے کے کام آئے گی, ہاں تمہارے بچے بھی یوں ہی چھوڑ کے پیچھے آئیں گے, پھر تمہارے بچوں کے بچے بھی یوں چھوڑ کے, تمہارا روزہ تمہارے ساتھ جائے گا, تمہاری نماز تمہاری زکات تمہارے ساتھ جائے گی. ایک چیز ہے یہ جو ساتھ جانے والی ہے, یہ ساتھ جائے گی, باقی سارا مٹی پہ چھوڑ کر ہم نے بھی, ہمارے بچوں کے بچوں نے بھی چھوڑ کے چلے جانا. تو سب حضرات نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس معاملے کے اندر ہم کوئی کوتاہی کبھی بھی نہیں کریں. نمازیں پوری, روزے بھی پورے, تراویح بھی پوری, زکات بھی پوری. فصل آ رہی ہے گندم کی انشاءاللہ, اور 100 من میں سے 5 من خدا کو پورے دیں انشاءاللہ. پھر خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال انشاءاللہ یہاں بھی کرے گا, اوپر بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.